जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूं। आज तीन चार टॉपिक्स जो हैं वो बड़े अहम हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो हैं उनका आपको पता है रोज़ की बुनियाद पर कोई ना कोई केस जो है ना उनका चल रहा होता है। कभी सैफर की खबर आ रही है, तो कभी इलेक्शन कमीशन है, तो कभी तोशा खान है, तो कभी अलकादर ट्रस्ट है। तो आज जो वहाँ से खबर आई है इमरान खान साहब की, वो तोशा खाने के हवाले से कि उन्होंने उसकी आके अमाउंट बताई है कि जनाब के उसकी जो कीमत लगवाई गई 1 करोड़, वो 30 लाख के तहफ़ तो उन्होंने 300 करोड़ रुपए की उन्होंने कीमत लगवा ली। तो खान साहब की इस पर ज़रा बात करेंगे कि क्या वाकई वो 300 करोड़ के थे या 1 करोड़ 30 लाख के तहफ़ थे जिनके खान साहब कह रहे हैं। फिर उन्होंने टांट भी किया जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कर्नल साहब जो है ना वो सुन रहे होंगे कि कैसे इन्फ्लेट किया गया है जस्ट टू डिफेम हिम अगेन। सो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव इशू है ये तोशा खाना वाला है इनका खान साहब का ये है। इससे पहले हमने देखा कि आज यहाँ पे इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब और काजी फैज़ ईसा साहब और फिर साथ में उनका तरमनीला साहब जो है वर्कशॉप हुई है उनकी जर्नलिस्ट की वर्कशॉप। बड़ी अहम उन्होंने ऑब्जर्वेशन और बातें की हैं जिससे कोई थोड़ा सा उनके माइंड सेट को भी पता चलता है। इस पर भी बात करेंगे। और प्लस जो उसमें बड़ी एक अहम खबर आई है जिस पर मेरा ख्याल ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि पीटीआई का दूसरा आज वर्चुअल आज उनका जलसा था और उस हवाले से हमने देखा फिर एक दफ़ा नेट पे क्रैक डाउन हुआ है। फिर आपके यूट्यूब, फिर फेसबुक, फिर ट्विटर, वो तमाम को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। उस पर्पज़ उसका एक ही है कि किसी तरीके से ये पीटीआई जो अपना जलसा इस पर वर्चुअल जो है ना वो ना कर सके और इस पर कोई उनकी गैदरिंग, उनके लोग बैठ कर आपस में गुफ्तगू ना करें, या उनकी लीडरशिप जो है वो उनको तकरीर ना करे या कोई नई स्ट्रेटजी जो है ना उनको वो ना बता सके। अब इस पे थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आती कि इन चीज़ों से आज के दौर में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। जितना जितना आप वो कहते हैं चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, उतना चीज़ें जो है ना जो न्यूटन का वो लॉ, उसका थर्ड लॉ ऑफ उसका लॉ है, तो वो तो ये कहता होता है कि जो चीज़ आप दबाने की कोशिश करेंगे, हिट करेंगे, वापस आपकी तरफ वो लौट कर आती है। मतलब एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। तो इन एक्शंस का अब तक हमने ये देखा है कि अगेन कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब जो उनकी पार्टी के लोगों को जितना भी दबाने की कोशिश की गई है, तो वो उनमें गिल्टी भी थे, बहुत सारी चीज़ें भी थीं, गलतियां भी थीं, लेकिन उन्होंने उनको विक्टिम बना के उन्होंने पेश कर दिया है कि आपको ये लगा है कि जनाब के उनके जो असल मैं कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें गलत भी थीं, जेन्युइनली गलत थी पीटीआई की तरफ से, जो उनकी लीडरशिप की तरफ से बहुत सारे जेन्युइन भी केसेस थे, लेकिन द वे दे हैव बीन हैंडल्ड उसे वो इनोसेंट और वो विक्टिम के तौर पर अमार्ज किए। उनको सजाएं भी दें, उनको कुछ भी करें, तो लोग अब उन पर मानने को तैयार नहीं है, या लोग ये समझते हैं रियासत या रियासती इदारे जो हैं वो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और खान साहब वन मैन आर्मी, लोन रेंजर्स, वन अगेंस्ट द रेस्ट, कल ही काफ़ी खान साहब का जो इमेज है माचो वाला, ये ब्रेव हार्ट वाला, या बड़े एक उसका रेजिस्टेंस और डिफेंस वाला, वो सामने आया। और आपको पता है हमारे इस खिते में सदियों से, ये हज़ारों साल से यहाँ पे इस तरह की एक डिफेंस को तो लोग वर्शिप करते हैं, पूछते हैं जनाब कोई बहादुर बंदा एक निकला है तो लोग तो उसके पीछे लग जाते हैं। आज की कहानी नहीं है, ये तो बरसों की उसको कहानी है। सो वो खान साहब जो है उन्होंने इसी चीज़ को सामने ले के जी मैं भिकता नहीं हूँ, झुकता नहीं हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, देखें जेल में डाल दे मुझे, कहते 2 दिन में ब्रेक हो जाएगा, 9 महीने हुए तो मेरा कुछ नहीं हो सका। सो वो इमेज भी उनको उनको सपोर्ट कर रहा है जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त। ऊपर से इलेक्शन हैं 20 दिनों में, इन्हीं 20 दिनों में इमरान खान साहब को भी पता है और इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को भी पता है, ये 20 दिन जो डिटरमिन करेंगे जनाब के पाकिस्तान का नेक्स्ट अगले 4-5 साल कैसे होंगे, खान साहब का अपना फ्यूचर क्या हो गया। 8 फरवरी को जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद खान साहब लंबी उसके लिए जेल जाएंगे, या कोई ऐसे गैर मुतवक्के तौर पर रिज़ल्ट आ सकते हैं जिसकी वजह से वो उनकी पार्टी जो है एक बड़ी तादाद में जीत सकती है और उनको शायद रिलीज़ हो जाए, उनके साथी रिलीज़ हो। सो सारा डिपेंडेंट उस पर डिपेंड कर रहे हैं ना खान साहब या उनकी पार्टी, वो इन्हीं इलेक्शंस पे कर रहे हैं। अब क्योंकि उनके पास पार्टी नहीं है, झंडा नहीं है, उनका उनका सिंबल नहीं है, लीडरशिप जेल में है, नो बडी इज़ देयर टू लीड देम। एक कन्फ्यूजन और क्यास तो है पार्टी के अंदर जो अंडरस्टैंडेबल है। आपस की लड़ाइयाँ भी हमें नज़र आ रही हैं, चाहे वो वकीलों के दरमियान हो रही हूँ या फिर एक एक कंस्टिट्यूंसी में मैं देख रहा था ज़्यादा लोग हैं, हर कोई क्लेम कर रहा है जी मैं पीटीआई को, वो कहते हैं मैं पीटीआई को, वो अलहदा आपस में लड़ रहे हैं, वोट काटने का उनका खतरा है। अब क्योंकि लीडरशिप जो है जैसे मैंने कहा वो क्यास में थी और उनके पास टाइम ही नहीं था, स्पेशली खान साहब के पास के पैनल बनाते, बोर्ड बनाते, इंटरव्यूज़ करते, जो 2018 में था। सो उन्होंने जो कुछ भी करना था वहाँ से मुमकिन तौर पर मेन ये उस पर सीटों पे कंस्टिट्यूंसीज पे तो फैसले कर सकते थे, बाकी मेरा ख्याल है उन्होंने पार्टी के लोगों पर छोड़ दिया कि आप देखें कौन सा कैंडिडेट हमारा बेहतर है तो उसी को स्टैम्प कर दें आपके, ये हमारे वाला है। सो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल थी इन हालात में उनके पास, जब आप अपने जल से जुलूस नहीं कर पा रहे, बड़ी बिग रैलीज नहीं कर पा रहे, पता नहीं है कि उम्मीदवार कौन है कैसे है, तो एक ही आपके पास ऑप्शन रह जाता है, वो है आपका
سوشل میڈیا کو یوز کریں، آپ اپنے ورچوئل جو آپ کے پاس چیزیں ان کو یوز کریں. اور اب ایک اور انہوں نے ایک نئی ٹیکنیک جو پچھلی دفعہ انہوں نے یوز کی تھی پی ٹی اے نے، جس سے سب کو انہوں نے سرپرائز کیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک جو ایڈریس تھا وہ کریٹ کیا. اور اس سے یہ لگتا ہے عام آدمی یہ سمجھے گا، بہت کم لوگ اس ٹیکنیکل یا اس ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. عام آدمی کو یہ لگے گا، تو سٹارٹ میں بھی ایسے لگا جب پہلی دفعہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ریکارڈڈ قسم کا انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے انہوں نے ان کی تقریر انہوں نے لوگوں کو سنائی یا اس پہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈالی، تو بہت ساری میجارٹی نے یہ سمجھا کہ عمران خان صاحب کا جیل سے کیسے ریکارڈڈ قسم کا میسج آ گیا، کیسے تقریر آ گئی. وہ تو خیر جو لوگ نو ہاؤ رکھتے ہیں اب بڑی حد تک ایک اویئرنیس بھی ہے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں یار کہ یہ تو خان صاحب کی ان کی ویڈیو وہاں سے جیل سے بنا لی، یہ تو تقریر کر رہے ہیں وہی کہیں عمران خان صاحب ہیں. لیکن لہجہ تھوڑا سا صاف ذرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ جب آپ ان کی آواز کو ان کو ریکریٹ کرتے ہیں تھوڑا سا تو اس میں چینج تو آتی ہے. لیکن اس کے باوجود اٹ واز اے بگ تھنگ انٹرنیشنل، یہ میڈیا میں بڑی ہیڈ لائنز لگیں، بڑا اس کو کہ میرا خیال پہلی دفعہ ایک ورچوئل اس کو جلسہ کیا انہوں نے اگر ٹویٹر پہ کیا، جس پہ خان صاحب جو ہیں ان کی تقریر بھی سامنے آئی تھی. سو اٹ میڈ ہیڈ لائنز. اور جو ان کا کام تھا اور جو وہ چاہتے تھے پی ٹی آئی کے سپورٹر چاہتے تھے کہ ہم نے ان دیز ٹربلنگ ٹائمز ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے پارٹی الائیو رکھنی ہے. ہم نے اگر جھنڈا نہیں ہے، اگر ہمارے پاس بلہ نہیں ہے، ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سپورٹرز کو ہم نے امید دلائے رکھنی. اسپیشلی یہ لاسٹ 20 ڈیز جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں، میک اور بریک والے ہیں، ڈو اور ڈائی والے ڈیز ہیں. اور سو لگتا ہے دے آر میکنگ آل ایفرٹس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی اے یا ان کے سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں دے آر ڈوئنگ ویری ہارڈ ورک. اور اگلے آنے والے دنوں میں مزید ہمیں نظر آئے گا، جس پہ خان صاحب بھی کہتے ہیں 8 فروری کو بہت بڑا ہمارے پاس ایک سرپرائز ہے. خیر جب خان صاحب یہ بات کہتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑا سرپرائز ہے، نو آفینسز معذرت کے ساتھ، میں تو ڈر جاتا ہوں کہ کوئی مزید اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہ مار لیں، کیونکہ اکثر یہی کچھ ہوا ہے. جب بھی خان صاحب نے کہا ہے، میں نے جب بھی ان کو 2-4 دفعہ سنا ہے نا، میں فیس ٹو فیس سنا ہے یا ٹی وی پہ یا پارلیمنٹ میں یا جلسوں میں، جی میرے پاس بڑا زبردست پلان ہے بس اب دیکھتے جائیں. تو خان صاحب نے کوئی نہ کوئی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے، یا ان کے فالوور بیچارے اڑ گئے ہیں، یا ان کی پارٹی اڑ گئی ہے، یا خود اڑ گئے ہیں جیل، ساری چیزیں. اب دیکھتے ہیں 8 فروری والا کون سا ایسا پلان ہے جو خان صاحب کے ذہن میں ہے. ویل ہیونگ said all this، ان چیزوں سے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی بگ ڈفرینس. میرا یہ خیال تھا کہ آپ اس طرح کے نیٹ کو جب انٹرنیٹ بند کرتے ہیں، یو میک مور بگ ہیڈ لائنز. ورچوئلز ہیں، آنا چاہتے ہیں آ جائیں. روز ویسے بھی تو سروے ہو رہے ہیں اس پہ ٹویٹر سوشل میڈیا پہ، آلریڈی ان کی پریزنس ہے. آپ ان کو نہیں بیٹ کر سکے، ان کو پی ٹی آئی کو ان کے نیریٹو کو نہیں بیٹ کر سکے. اور ساری چیزیں کر کے دیکھنی ہے، پکڑ لیا، گرفتاریاں کر لیں، کیسز بن گئے، جیل میں چلے گئے، سب کچھ ہو گیا. اس کے باوجود بھی وہ جو کرزمیٹک چیزیں ہیں وہ نہیں ہو رہی. لہٰذا نیٹ بند کرنے سے، سوشل میڈیا بند کرنے سے بدنامی ہوئی ہے، پہلے بھی ہوئی تھی اب بھی ہوئی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ بعض یہ جو دوست ہیں جو ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ نہیں ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا فرق پڑتا ہوگا. چلو یہاں پہ آپ نے نیٹ کر، باقی تو پوری دنیا میں چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی، وہاں تو نیٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آج پی ٹی آئی کا ایک ورچوئل ایک اس کا جلسہ. سو دیٹس ویری کنڈیم. میرا خیال اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ آپ آج کے دور میں ان چیزوں کو بلاک کر کے، آپ میرا نہیں خیال کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈال سکتے. کوئی آپ پراپر کوئی نیریٹو لے کر ہیں اسی سوشل میڈیا کو یا اسی انٹرنیٹ کو، یوٹیوب کو، فیس بک کو، آپ کے پاس اگر کوئی پاورفل نیریٹو ہے اس کے ذریعے بیٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ نواز لیگ بھی ہمیں ناکام لگتی ہے، ہمیں پی ٹی اے پیپلز پارٹی تو نیریٹو کی وار میں تھی نہیں، بچا کے ریاستی ادارے تھے، انہوں نے کوشش کی، وہ بھی ایک ہی کوشش ہے کہ بند کر دو. بہرحال میرا نہیں خیال اس سے رزلٹ نکلے گا. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف قاضی فیضیسہ صاحب، اور انہوں نے عطر منیلا صاحب نے جو کیا ہے وہ بڑا اس میں اہم ہے. مطلب عطر منیلا صاحب کہہ رہے تھے کہ جج کو اپنے اوپر آنے والی تنقید جو ہے نا اس کی یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور انصاف پہ مبنی جو ہیں وہ فیصلے کرنے چاہیے، مطلب بحث نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنے میں بڑی آسان بات ہے. ایگری ود اگر عطر منیلا صاحب وہ بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑے اچھے بندے ہیں، لیکن یہ انسان ہے سر، کچھ بھی کر لیں، میں لاکھ بھی کہوں آپ جج بنجے میرے پہ اثر نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا یہ بات، اثر ہوتا ہے، کسی بندے پہ بھی ہوتا ہے. عطر منیلا صاحب کا مجھے یاد ہے کہ ان پہ بھی بہت ساری ٹرولنگ کی گئی تھی جب یہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، کیونکہ ہمارے پارٹیز کا تو مسئلہ ہے کہ جب وہ کوئی اپنی کوئی مرضی کا فیصلہ نہیں آتے ٹرولنگ پہ شروع ہو جاتے. تو انہوں نے ایک دفعہ اس پہ گلا بھی کیا تھا جو بنتا بھی تھا. ایسے قاضی فیضیسہ صاحب ہیں، ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اور بہت سارے لوگ ہیں ان کی جاتی ہے. مریم نواز صاحبہ کریں، نواز شریف صاحب کریں، یا بلاول کریں، یا یہاں پر عمران خان صاحب کریں، یا کوئی بھی کرے، یا ان کی پارٹی کے فالوورز کریں، اٹ ہیز این امپیکٹ. انسان ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، لاکھ آپ کہیں جی میرے پہ اثر نہیں ہوتا، ہر ایک پہ ہوتا ہے.
سو یہ کہہ دینا ان کی بات ہے ٹھیک ہے، مطلب ہے اس کی کتابی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ادروائز تو یہ اثر ہوتا ہے اور امپیکٹ نظر آتا ہے ہمیں بعض دفعہ ججز کی اسٹیٹمنٹ بھی نظر آتا ہے، ان کنڈکٹ میں بھی آتا ہے، ان کے فیصلوں میں بھی آتا ہے۔ ثاقب نثار صاحب کو دیکھ لیں یا عمر عطا بندیال صاحب کو دیکھ لیں، ایون لوگ تو ان پہ اعتراض کرتے ہیں قاضی فیضی صاحب پہ کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ ان پہ ریفرنس بھیجا تھا، لہٰذا بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر وہ ایک موجود ہے کہ کہ میرے ساتھ ایک زیادتی کی گئی تھی۔ سو انسان ہے وہ اوپر سے لاکھ کہتے رہے لیکن اس کی ریفلیکشن تو ہونی ہوتی ہے۔ اور اب نو کمنگ ٹو دا توشہ خانہ، اور خان صاحب جو ہے نا اس بات کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں، جو میرا آرگومنٹ رہا ہے کہ جب پی ٹی اے کے دوست کہتے تھے کوئی جی کہ کیا ہو گیا، خان نے کیا ہے تو انہوں نے تو بھی کیا، نواز شریف نے بھی تو کیا، زرداری نے بھی تو کیا، تحائف لے لیں تو کون سی بڑی قیامت، قانونی ہے سارا، سب کچھ قانونی ہو گیا جناب۔ خان صاحب نے وہی لائن لی، ان کے فالورز نے بھی وہی لائن لی۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا پہلی دفعہ، مجھے یاد ہے 2017 میں کلثوم پروین صاحبہ سینیٹر تھی، انہوں نے ڈیٹیل مانگی تھی کہ یہ بتائیں پرائم منسٹر کو کتنے، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، کہ کتنے تحائف ملے ہیں۔ اس کو فواز نفاذ جو ہے نا، یہ ان کے پرنسپل سیکریٹری، انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا سینٹ کے، انہوں نے کہا آپ نواز شریف صاحب کو جو تحائف ملے ہیں یہ خفیہ ہیں، یہ کلاسیفائڈ ہیں اور قومی راز ہیں، ہم یہ نہیں بتا سکتے، اندازہ کریں، قومی راز ہیں یہ، کہ نواز شریف صاحب کو جو کچھ ملا ہے قومی راز ہے، فیئر انف۔ اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جو تحائف مل رہے ہیں قومی راز ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی نواز شریف صاحب والی پالیسی رکھی کہ میں نہیں بتاتا ریاست کے ہیں، اگر ان ملکوں کو پتہ چل گیا تو ناراض ہو جائیں گے کہ یہ کیوں لیک ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے جو میرا ایک اس میں آرگومنٹ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی مان لیا قانونی لیے، زرداری صاحب نے بھی قانونی لیے، عمران خان صاحب نے بھی قانونی لیے، تو پھر غیر قانونی کیا چیز ہے اس میں؟ پھر ان پہ زرداری صاحب پہ بھی کیس چل رہا ہے، نواز شریف صاحب پہ بھی چل رہا ہے، عمران خان صاحب پہ بھی چل رہا ہے۔ قانونی پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قانون بھی خود بناتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ قانون خود بنایا ہے کہ ہم 10% دیں گے ٹوٹل کاسٹ کے، 20% دیں گے۔ یہ عمران خان صاحب، یہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب، گیلانی صاحب اور مشرف اینڈ کمپنی، انہوں نے خود بنایا ہوا ہے کہ ہم کتنے پیسے دیں گے، یہ خود بیٹھ کے رولز میں آگے پیچھے کر لیتے ہیں، کوئی پارلیمنٹ میں نہیں جاتا۔ اچھا ایسا رول کون سا رول ہے کہ آپ کو یہ کس طریقے سے جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کروڑوں روپے کے تحائف لے جاتے ہیں جی مجھے ملے ہیں، مطلب 1 کروڑ روپے کی چیز ہے 10 لاکھ روپے لے کے دے دیں یا 20 لاکھ روپے لے کے 80 لاکھ روپے کا پروفٹ ہے آپ کو سپوزلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسز پہلے انہی توشہ خانوں پہ، آپ کو یاد ہے گیلانی صاحب پہ ایک بڑی ساری ایک آئی تھی کہ انہوں ٹرکش خاتون اول نے ہار دیا تھا ان کو سیلاب زدگان کے لیے، تو وہ گیلانی صاحب کا کہتے ہیں کہ ان کی مسز نے رکھ لیا تھا، کتنا بڑا اسکینڈل بن گیا تھا، اور عمران خان صاحب نے کئی جلسوں میں خود کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب عمران خان صاحب کو پتہ تھا، کئی دفعہ انہوں نے کہا دیکھیں جنہوں نے ہار رکھ لیا تھا، جب خان صاحب کو خود پتہ تھا کہ یہ ہار رکھنا غلط ہے، ہمیں نہیں رکھنے چاہیے اور نہیں ایسے کام کرنے چاہیے، پھر خان صاحب نے کیوں کروڑوں کی جیولری ہے یا ان کی مسز نے رکھ لی تھی؟ سو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا اس نے لیا ہے فلاں نے لیا تو میں نے بھی لے لیا، آپ نے نہیں لینا تھا خان صاحب، آپ اس لیے آگے آئے تھے، آپ کو یہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ ایسے نہیں تھے، نہ آپ زرداری تھے، نہ گیلانی تھے، تو نہ آپ نواز شریف تھے۔ اب آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں نہیں جی جناب کہ 300 کروڑ کا نہیں تھا وہ جی 1.25 کروڑ کے تھے، 1.5 کروڑ، میں کہتا ہوں جناب 1 روپے کے بھی ہوں گے، آپ نے چیزیں لینی نہیں تھیں، آپ تو ان چیزوں کے خلاف تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کو اپنے سر پہ بٹھایا اور آپ کو آگے لے کر آئے، اب آپ جسٹیفیکیشنیں دے رہے ہیں۔ سو اگر آپ نے بھی زرداری، نواز شریف اور گیلانی صاحب والے کام کرنے ہیں تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ قانونی تھا کوئی، مطلب یہ کون سی قانونی چیز ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں خود قانون بنایا اپنے لیے، یہ کون سا قانون ہے 1 کروڑ کی چیز جو ہے نا 20 لاکھ روپے میں لے جائیں؟ یہ قانون ہے آپ کا خیال ہے؟ یہ لوٹ مار ہے جس کو آپ نے قانون کا نام دیا ہے، اور یہ لاز بھی آپ خود ان کو بیٹھ کے بنا رہے ہیں۔ بہرحال اٹس اے لوز آرگومنٹ۔ خان صاحب اس بنیاد پہ کم از کم ہار چکے ہیں، جب وہ بھی جیولری کے، ڈائمنڈ کے، سونے ہیرے جواہرات کے لالچی نکلے ہیں جیسے زرداری صاحب، گیلانی صاحب اور نواز شریف صاحب نکلے۔ اس معاملے میں وہ خان صاحب کوئی ہائی مارل گراؤنڈ جو ہے نا وہ کلیم نہیں کر سکتے، لاکھ کہتے رہیں، میرا خیال ہے یہ لاسٹ ہے۔